لکھنؤ کی متحرک تنظیم شائقین ادب کا چوتھا پروگرام بھی کامیابیوں سے ہمکنار رہا۔ پہلا پروگرام غیر ترجیح ہوا، دوسرا کوہرام ردیف پر، تیسرا محترم احمد ابراہیم الوی پر۔ یہ پروگرام ایسا تھا کہ جس نے ایک تاریخ رقم کی۔ تقریباً 3 پروگراموں کو ایک پروگرام میں سمیٹ دیا گیا۔ 17 مقالے اس وقت پڑھے گئے اور 10 روز کے بعد ایک دوسرا پروگرام 11 اگست کو منعقد ہوا، جس کی صدارت خود محترم احمد ابراہیم الوی نے فرمائی۔ یہ پروگرام عالمی شہرت یافتہ شاعر کویت میں گزشتہ 25 برسوں سے مقیم، درس و تدریس میں منہمک محترم عامر قدوائی کی خدمات کے اعتراف میں جشن عامر قدوائی کے عنوان سے سینٹ روز پبلک اسکول میں ادیبوں و شاعروں کے ہجوم میں ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ بہت عمدہ مقالہ تھا آپ کا، بہت ہی پرمغز۔ طویل مقالہ ہونے کے باوجود ایک ایک پیراگراف ایسا تھا جس کو سنا جاتا، بار بار سنا جاتا۔ اگر اتنا ہی کلیجہ کوئی شاعر نکال کے رکھ دے تو بہت دیر تک جان لیتا ہے، لیکن آپ نے نثر کو لکھا بہت سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ پیش کیا، اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں دلچسپی کے ساتھ سننے پہ مجبور تھا، ورنہ ہوتا یہ کہ طویل تحریر ہو تو لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ اور ہماری محفلوں کی خوبی بنتی جا رہی ہے کہ وہ جو کانفرنسز اور بڑے بڑے سیمینار پیسے لے کے اکیڈمیز سے گرانٹڈ ہوتے ہیں، وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں 3 مقالے میں لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ 3 مقالے کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ مقالہ آپ کا ایسا تھا کہ ایک ہی مقالہ سن لیا جاتا اور اسی پہ گفتگو کر لی جاتی تو آج کی محفل بامقصد ہوتی۔ بہرحال قابل مبارکباد آپ بھی ہیں، اور جناب عامر قدوائی صاحب کہ ان کے خلوص کی خوشبو قریہ قریہ بستی بستی پھیلی ہوئی ہے کہ نہ صرف لکھنؤ بلکہ بارہ بنکی، شاہجہاں پور، ہردوئی اور اطراف کے لوگوں نے بھی یہاں آنے کو مجبور ہوئے۔ اور بہرائچ سے تعلق ہے جناب اختر ہاشمی صاحب کا، یہ بہت کم اپنی کاروباری مصروفیات سے وقت نکال کے آتے ہیں، جہاں آرا سلیم صاحبہ بھی آسانی سے میسر نہیں آتی ہیں، اور ڈاکٹر ہارون مشید صاحب پیمنٹ لے کے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یعنی کل ان کا پیمنٹ ہونا تھا وہاں عصا الحق صاحب کے یہاں، لیکن انہوں نے کہیں سے معلوم کر لیا کہ پیمنٹ کی صورتحال کیا ہے، اس لیے ہی نہیں آئے۔ اور جناب سنجے مصرا شوق صاحب نے دیکھا لفافہ تو ڈنڈی مال لفافہ تھا، جس کے لیے کنوینر نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دوں گا۔ اسی لیے انتقاماً آج جو رباعیاں انہوں نے پڑھائیں وہ کل سے زیادہ طاقتور تھیں۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا ہماری نظامت میں، اس لیے کہ ہم بغیر پیمنٹ کے کام کرتے تو بولتے ٹھیک ٹھاک۔ زبیر انصاری صاحب کو سنا جائے، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ جناب عالم غازی پوری صاحب جن کا بہت امتحان ہوا، وہ دور سے آئے تھے، میں نے کہا دیر تک آپ بیٹھیں اور آپ کو دیکھا جائے، وہ یہاں مائک پہ آئے ہیں، وہ کچھ آج کی محفل کے حوالے سے کہہ دیں یا کچھ سنا دیں ہمیں، تاکہ ہم تشریف لائیے۔ تالیوں سے استقبال۔ میری منزل صرف بارہ بنکی تھی اور بارہ بنکی سے ہی واپسی جونپور کی، لیکن عامر بھائی سے غائبانہ ہی تعارف رہا ہے ابھی تک، اور یہ سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وہاں وابستہ ہیں کویت میں، اور میں بھی اسی پیشے سے جڑا رہا ہوں۔ کچھ دن دوحہ قطر میں بھی میں نے یہ خدمات انجام دی، اور پھر اس کے بعد واپس آ گیا انڈیا۔ تو اچھا لگا سب سے مل کر کے۔ تو اس کا سہرا تو ہمارے زبیر بھائی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ تمام بھومکا بنائی، اور جو ہے میں یہاں آ گیا، ورنہ میں واپس جونپور اب تک پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال کچھ شعر لگا فرمائیں گھر کی مطلع سماعت فرمائے کہ گھر کی تاریک فضا جانتی ہے، گھر کی تاریک فضا جانتی ہے، میں بجھا کیسے ہوا جانتی ہے۔ گھر کی تاریک فضا جانتی ہے، میں بجھا کیسے ہوا جانتی ہے، میں بجھا کیسے ہوا جانتی ہے، اور میں بھی اس بھیڑ کا ایک شخص ہوں جو، میں بھی اس بھیڑ کا ایک شخص ہوں جو چیخ کو دل کی صدا جانتی ہے، چیخ کو دل کی صدا جانتی ہے، چیخ کو دل کی صدا جانتی ہے۔ اور یہ شعر کی کس ہتھیلی سے لپٹنا ہے اسے، ملاحظہ فرمائے شعر کی
किस हथेली से लिपटना है उसे, कब ये खुशबुए हिना जानती है। किस हथेली से लिपटना है उसे, किस हथेली से, बहुत शुक्रिया, किस हथेली से लिपटना है उसे, किस हथेली से लिपटना है उसे, कब ये खुशबुए हिना जानती है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर की कोई मौसम हो कोई साथ हो, कोई मौसम हो कोई साथ हो, माँ तो बस लफ्ज़े दुआ जानती है। कोई मौसम हो कोई साथ हो, कोई मौसम हो कोई साथ हो, बहुत शुक्रिया, कोई मौसम हो कोई साथ हो, माँ तो बस लफ्ज़े दुआ जानती है, घर की तारीख फ़ज़ा जानती है, मैं बुझा कैसे हवा जानती है। और दो चार शेर और फरमाएं कि अल्लाह की खिदमत है कि पहले एक एक लफ्ज़ को यकजा करता है, पहले एक एक लफ्ज़ को यकजा करता है, तब तख्लीक वो एक कसीदा करता है। पहले एक एक लफ्ज़ को यकजा करता है, तब तख्लीक वो एक कसीदा करता है। मुलाज़ा फरमाए कि शाम ढले इस शहर की अंधी गलियों में, मुलाज़ा फरमाए शेर की शाम ढले इस शहर की अंधी गलियों में, चांद न जाने किसको ढूंढा करता है। शाम ढले इस शहर की अंधी गलियों में, शाम ढले इस शहर की अंधी गलियों में, शाम ढले इस शहर की अंधी गलियों में, चांद न जाने किसको ढूंढा करता है, चांद न जाने किसको ढूंढा करता है। और उस मौसम को हिजर का मौसम कहते हैं। तिलावत फरमाइए शेर शायद इसी रूप से कि उस मौसम को हिजर का मौसम कहते हैं, जो मौसम वापस आ जाया करता है। उस मौसम को हिजर का मौसम कहते हैं, जो मौसम वापस आ जाया करता है। उस मौसम को हिजर का मौसम कहते हैं, जो मौसम वापस आ जाया करता है, जो मौसम वापस आ जाया करता है। और मुलाज़ा फरमाए कि जब नफ़रत है तुझको कच्चे रंगों से, जब नफ़रत है तुझको कच्चे रंगों से, क्यों तितली के पीछे भागा करता है। जब नफ़रत है तुझको कच्चे रंगों से, क्यों तितली के पीछे भागा करता है। और तुझको शोहरत बख्शें तेरे फूल से लब, मुलाज़ा फरमाएं आखिरी शेर कि तुझको शोहरत बख्शें तेरे फूल से लब, तुझको रुसवा तेरा लहजा करता है। तुझको शोहरत बख्शें तेरे फूल से लब, तुझको शोहरत बख्शें तेरे फूल से लब, तुझको शोहरत बख्शें तेरे फूल से लब, तुझको रुसवा तेरा लहजा करता है। और आलम साहब मक्तब समात फरमाए कि आलम साहिब हर चट्टान के सीने में, आलम साहिब हर चट्टान के सीने में फूल सा एक नाजुक दिल धड़का करता है, फूल सा एक नाजुक दिल धड़का। बहुत शुक्रिया आलम गाजीपुरी साहब, वाकई तबीयत खुश हो गई। इस कदर शादाब और सुरुख्ता फूलों से आपने अपनी शायरी को आरास्ता किया, जिसके लिए अहले लखनऊ के दिल भी धड़क उठे और आपको मुबारकबाद देना बिल्कुल वाजिब ठहरा। अब उसके बाद मैं जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब को ज़हमत देता हूँ। उन्होंने मकाला लिखा हो तो मकाला, शेर हो तो शेर, गुफ्तगू करना चाहें तो गुफ्तगू। महफिल के सदर जनाब अहमद इब्राहिम मलवी हैं, लेकिन बज़्म के सदर जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब हैं। साजिशन इनके नाम के आगे सदर नहीं लिखा गया है ताकि इनकी कारकर्दगी में ज़रा उछाल आए। तशरीफ़ लाएँ जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब। आलम भाई बहुत शुक्रिया। आलम भाई आपकी बात से कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है, मैं उसे थोड़ा सा साफ़ कर दूं। एक्चुअली कल आलम भाई का मैसेंजर पे मैसेज आया कि मैं बाराबंकी आ रहा हूं, अगर मुलाकात की कोई ऐसी सबील बन सकती हो तो मैंने कहा कि अब आ रहे हैं तो अगर वक्त से आ जाएं तो 2 बजे वहाँ हाज़िर हो जाएं, मुलाकात भी हो जाएगी। तो इस तरह से वो सिलसिला बना,
لوگوں کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ عالم صاحب کو میں نے مدعو کر لیا باقاعدہ اور ان سے نہیں کہا، یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں۔ جی تو میں نے جو ہے وہ صاف کر دیا۔ میں نے مقالہ بھی لکھا الحمدللہ، نظم بھی لکھی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے اور ایک نظم سنا کے کام چلا لوں، اور مقالہ میں آپ کے حضور حاضر کر دوں گا آپ کو، وقت بہت ہو چلا ہے۔ 4 مصرے سماعت کریں اور پھر وہ نظم، ایک شور خاموشی جو کتاب ہے عامر صاحب کی، میں نے اس کو ردیف بنا کے کچھ شعر کہے، تو چونکہ مقالہ کافی طویل ہے تو نہیں 3-4 صفحے ہو گئے، تو ابھی میرے کو بڑا بوجھل لگ رہا ہے اس کا، تو سماعت کر لیں۔ 4 مصرے سمجھے، پھر میں وہ نظم پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ شاد کر سکتا ہے، آباد بھی کر سکتا ہے، شاد کر سکتا ہے، آباد بھی کر سکتا ہے، اور ہو برا وقت تو امداد بھی کر سکتا ہے۔ شاد کر سکتا ہے، آباد بھی کر سکتا ہے، ہو برا وقت تو امداد بھی کر سکتا ہے، اور دوست آئینہ ہے، پرچھائی ہے، سچا ہو اگر، دوست آئینہ ہے، پرچھائی ہے، سچا ہو اگر، ورنہ وہ زندگی برباد بھی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ خلیل۔ دوست آئینہ ہے، پرچھائی ہے، سچا ہو اگر، دوست آئینہ ہے، پرچھائی ہے، سچا ہو اگر، ورنہ وہ زندگی برباد بھی کر سکتا ہے۔ کہ تو وہ نظم میں پیش کر دیتا ہوں عامر بھائی کے شور خاموشی، وہ کتاب ہے آپ کی، مجھے بس 10 سیکنڈ دیجیے میں۔ جی مطلب یوں کہا ہے عامر بھائی کہ مطلب سماعت کر رہے ہیں کہ سنجے بھائی دیکھیے گے کہ اندیکھا دیدار ہے شور خاموشی، اندیکھا دیدار ہے شور خاموشی، ایک ادبی سنسار ہے شور خاموشی، اندیکھا دیدار ہے شور خاموشی، ایک ادبی سنسار ہے شور خاموشی، شور ہے آوازوں کا ہمارے ذہنوں تک، یہ شعر بطور خاص رضوان بھائی، کہ شور ہے آوازوں کا ہمارے ذہنوں تک، اور دل کے یہ پار ہے شور خاموشی، اور دل کے یہ پار ہے شور خاموشی، بے بس بے گھر مظلوموں لاچاروں کا، بے بس بے گھر مظلوموں لاچاروں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شور خاموشی، بے بس بے گھر مظلوموں لاچاروں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شور خاموشی، اور کچھ وہ زمانے میں ان کو پرواہ نہیں، کچھ وہ زمانے میں ان کو پرواہ نہیں، جن کو درم دینار ہے شور خاموشی، کچھ وہ زمانے میں ان کو پرواہ نہیں، جن کو درم دینار ہے شور خاموشی، اور صبر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، صبر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، کرتی بیڑا پار ہے شور خاموشی، بہت شکریہ، صبر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، کرتی بیڑا پار ہے شور خاموشی، اور گیت ربائی نظمیں ہیں اس میں عامر کی، گیت ربائی نظمیں ہیں اس میں عامر کی، غزلوں کا اخبار ہے شور خاموشی، گیت ربائی نظمیں ہیں اس میں عامر کی، غزلوں کا اخبار ہے شور خاموشی، اندیکھا دیدار ہے شور خاموشی، ایک ادبی سنسار ہے شور خاموشی۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت عمدہ۔ شور خاموشی کو ردیف قائم کر کے جناب زبیر انصاری صاحب نے اپنی بات کہہ دی، اور انہوں نے جو چہرے کے اوپر طرح طرح کے تاثرات ابھر رہے ہیں، ملال کی لکیریں ہیں، تو غصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار ہمارے چہروں کو کسی حد تک مزمحل کر رہی ہے۔ یہ اضمحلال نماز مغرب کے ساتھ ختم ہو جائے گا،
उसके बाद हम सदर ज़ीक़ार को सुनेंगे और 2-3 शायर और हमारे दरमियान हैं जिनको न सुनना तो ये रोज़े हश्र गरेबान भी पकड़ सकते हैं, तवाना लोग हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।